ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. وضو کے فضائل و مسائل کے متعلق احادیث آج سے ملاحظہ فرمائیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت وضو کرنے والے کو یہ حضور کی زبان سے ارشاد بشارت کا سناتے ہیں کہ مومن مسلمان 5 وقت کی جب نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو میں جو 4 اعضاء فرض ہیں ان کے مسائل آگے آئیں گے، جن میں ہاتھ یعنی منہ کا دھونا، پھر ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے چھوٹے گناہ جو آنکھوں سے آپ نے کیے، ہاتھوں سے چھوٹے گناہ کیے، پاؤں سے چھوٹے گناہ کیے، وہ صغیرہ گناہ آپ کے وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء اور اولیاء کرام اپنی آنکھوں سے ان گناہوں کو دھلتا ہوا دیکھتے ہیں. ہر شے کی اپنی ایک شکل ہے، اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے. اور آج تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سائنس نے عقلاً ثابت کیا ہوا ہے اور اس کو لوگ مانتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کشف عطا کیا تھا کہ جس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ غسل کا پانی کس گناہ کی وجہ سے بہہ رہا ہے. تو اس کو پھر الگ بلا کر پیار سے سمجھاتے کہ دیکھو گناہ چھوڑ دو، یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے. اگرچہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ اس غسل کے پانی سے زہری طور پر بدن سے تو زہر کر رہا ہے، نکال رہا ہے، پھینک رہا ہے، لیکن توبہ کے بغیر اور سزا کے بغیر یہ گناہ آپ کے ذمے میں رہے گا. تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہ طاقت اور قوت لے لے کہ جس سے میں کسی کے عیبوں پر مجھے خبر دی جائے. اس سے بہتر ہے اے اللہ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی پردہ دری میرے سامنے ہو اور میں اس کی اصلاح کروں. تو یہ بھی حدیث اسی ہی باب میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے، او المؤمن یا کوئی مومن یا مسلمان، یعنی کیوں کہا اس لیے کہ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے. کئی دفعہ بتا دیا جا چکا ہے کہ دل سے اقرار ایمان ہے اور زبان سے اقرار اسلام ہے. فغسل وجہہ، پس جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ، اس کے چہرے سے جو گناہ آنکھوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے جو سرزد ہوتے ہیں وہ پانی سے گر جاتے ہیں، اس وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں اور گرتے ہیں. نظر الیہ بعینہ مع الماء، یہاں تک کہ نظر الیہ بعینہ مع الماء، اس پانی سے دونوں آنکھوں کے گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ نکلتے ہوئے جڑ جاتے ہیں. او مع آخر قطر الماء، اور اسی طرح جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اور فإذا غسل یدیہ خرج من یدیہ کل خطیۃ کان بدشتہ یداہ مع الماء، جیسے کہ آخر قطرے تک اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں. او ما آخری قطر الماء فإذا غسل رجلیہ خرجت کل خطیۃ مشتھا، یہاں تک کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اسے پاؤں سے جو پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے. او ما آخری قطر الماء، یا وہ آخری قطرہ پانی کا جب وہ گرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ تمام صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس مومن کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کو پاک کر دیتے ہیں. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ بات بڑی ہی واضح ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو صغیرہ بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کبیرہ اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کر اس پر پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ و معمون بھی فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔